روزہ توڑنے والی 14 چیزیں. نمبر 1، کھانے پینے یا ہم بستری کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو. یعنی کھانا پینا یا ہم بستری کرنا، اگر بندے نے اگر یہ عمل بھول کر کیا ہے. بھولنا کیا ہوتا ہے کہ واقعی اسے یاد نہ ہو. ایک بھولنا یہ ہوتا ہے انسان دکھاوے کے لیے، مثال کے طور پہ کہ ہم بھول گئے لیکن حقیقت میں وہ نہیں بھولتا. تو اس سے پرہیز کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، دل کے حال سے باخبر ہے، میرا رب جانتا ہے. تو ہمیں یہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم سے قصداً کوئی غلطی نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے نا. تو بھولے سے اگر کھایا پیا یا ہم بستری کی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہے نا. اور اگر جان بوجھ کر یہ عمل کرتا ہے تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. نمبر 2، حقہ، سگار، سگریٹ، چرٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچتا ہوں. یعنی سگریٹ، سگار، حقہ یا چرٹ وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ دھواں حلق میں نہیں جا رہا ہے، اور ان کو ایسا احساس ہو رہا ہے کہ روزہ میرا نہیں ٹوٹا، تو غلطی پر ہیں، وہ روزہ ان کا ٹوٹ گیا. نمبر 3، پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا، اگرچہ بار بار اس کی پیک تھوکتے رہیں، کیونکہ حلق میں اس کے باریک اجزاء ضرور پہنچتے ہیں، ہے نا. جو باریک باریک جو اس کے اجزاء ہوتے ہیں یہ ضرور پہنچتے ہیں حلق میں. تو پان تمباکو وغیرہ استعمال نہ کی جائے روزے کی حالت. نمبر 4، شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نکل گئے تو روزہ جاتا رہا، یعنی روزہ ٹوٹ گیا. نمبر 5، دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گئے، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ گیا. جیسے مثال کے طور پر سحری کر رہے ہیں آپ، اب روزے کی حالت میں تو کچھ کھائیں گے نہیں، آپ سحری کر رہے ہیں، سحری کی آپ نے، آپ کے منہ پر چنے کے برابر کوئی چیز رہ گئی اور سحری کا وقت ختم ہو گیا. وقت ختم ہو گیا یعنی روزہ شروع ہو گیا. اب اس کنڈیشن پر بندے نے اس چنے کے برابر کی چیز کو نگل لیا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. اگر یہ چنے کے برابر سے کم تھی اور اسے باہر نکالا اور اب پھر دوبارہ منہ میں رکھ لیا اور اسے نکل گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 6، دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، دانتوں سے خون نکلا اور حلق سے نیچے اترا، اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا. یعنی بلڈ، خون جو نکلا، یہ چاہے تھوک سے زیادہ ہو، چاہے برابر ہو یا کم ہو، لیکن اس کا مزہ اگر حلق میں محسوس ہوا، کس کا؟ خون کا، تو روزہ ٹوٹ جائے. لیکن خون اگر بہت کم ماترا میں ہے اور اس کا مزہ حلق میں محسوس نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 7،
روزہ یاد رہنے کے باوجود حقنہ لیا یا ناک کے نتنوں سے دوا چڑھائی، روزہ جاتا رہا۔ بہت سی ایسی پرابلم ہوتی ہے جن کی بنا پر بندہ جو ہے ناک سے دوا چڑھاتے ہیں۔ حقنہ کیسے کہتے ہیں؟ حقنہ کی کنڈیشن یہ ہے، یعنی کسی کا پیٹ کلیئر صاف نہیں ہو رہا ہو، یعنی قبضیت ہو، تو اس کے لیے کسی دوا کی بتی یا پچکاری پیچھے کے مقام سے چڑھانا جس سے اجابت ہو جائے، یہ جو مل ہے جو باہر خارج ہو جائے، اسے حقنہ کہتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنے سے، تو اگر ایسا کیا اس نے روزے کی حالت میں تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، ہے نا۔ یا ناک کے نتنوں سے کوئی دوا چڑھائی، وہ دماغ میں پہنچی، اندر پہنچ گئی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8، کلی کر رہے تھے بلا قصد، یعنی کہ بغیر ارادے کے، پانی حلق سے اتر گیا۔ دھیان رکھیے گا، نہیں تو کون ہم جان بوجھ کے کر رہے تھے، ذہن میں وسوسہ تو آ جائے۔ یعنی آپ کا ارادہ نہیں تھا، کلی کر رہے تھے، اس کے باوجود ایک آدھ پانی کی قطرہ حلق سے اتر گیا۔ تو کلی کر رہے تھے بلا قصد، یعنی بغیر ارادے کے، پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، پانی دماغ کو چڑھ گیا، روزہ جاتا رہا، مگر جب کہ روزہ دار ہونا بھول گیا تو نہ ٹوٹے گا۔ اگر یہ بھول گیا کہ ہم روزے سے ہیں اور اس نے ایسے عمل کیا، پانی ناک میں چڑھایا یا کلی کر رہا تھا، پانی حلق سے نیچے اتر گیا، تو پھر روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ قصدن، یعنی جان بوجھ کر ایسا کیا ہوں، کیونکہ اسے یاد ہی نہیں ہے کہ یہ روزے سے ہے، اور ایسا عمل اس نے کیا، پانی اتر گیا حلق سے نیچے یا دماغ میں چڑھ گیا ناک کے ذریعے، اور جان بوجھ کر اس نے کیا ہے، لیکن اسے یہ یاد نہیں ہے کہ وہ روزے سے ہے، تو اس کا روزہ پھر نہیں ٹوٹے گا، ہے نا۔ یوں ہی روزہ دار کی طرف کسی نے کوئی چیز پھینکی اور وہ اس کے حلق میں چلی گئی تو روزہ جاتا رہا۔ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، کسی نے کچھ پھینکا، اس نے منہ کھولا یا منہ کھلا ہوا ہے، وہ چیز اس کے حلق میں، منہ کے اندر آئی اور حلق سے نیچے اتر گئی، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 9، سوتے میں یعنی نیند کی حالت میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا ہوا تھا، منہ کھلا تھا، پانی کا قطرہ یا بارش کا اولا حلق میں چلا گیا تو روزہ جاتا رہا۔ اب کسی خیال ہے کہ پانی کا قطرہ اور حلق اولا کیسے جائے گا؟ مثال کے طور پہ باہر سو رہے ہیں، ہے نا، تو اچانک بارش ہونے لگی، اولے گرنے لگے، ایک ایگزامپل، اس طرح کی بہت ساری کنڈیشنیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں، یا آپ اندر ہی سو رہے تھے، کسی نے پانی پھینکا، وہ آپ کے منہ پر چلا گیا، ہے نا، تو اس طرح سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 10، دوسرے کا تھوک نگل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ میں لے کر نگل لیا، یعنی ہاتھ میں تھوکا پھر واپس اسے نگل لیا، تو روزہ جاتا رہا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب تک تھوک یا بلغم منہ کے اندر موجود ہو، اسے نگل جانے سے روزہ نہیں جاتا۔ بار بار تھوکتے رہنا ضروری نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جو ہمارے منہ کے اندر جو تھوک بن رہا ہے اسے بار بار تھوکتے ہیں،
زبردستی اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتے ہیں. اس طرح اور آپ کا حلق سوکھے گا, ہے نا. جو تھوک آ رہا ہے یہ نارمل کنڈیشن پہ, اسے منہ میں اکٹھا نہ کریں. آپ بات کر رہے ہیں, آ رہا ہے جا رہا آ رہا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا روزے میں. اندر کی چیز اندر ہی ہے, باہر سے کچھ اندر نہیں جا رہا, ہے نا. اس بات کو ذہن میں رکھیں انشاءاللہ. اور جو لوگ بار بار تھوکنے جاتے ہیں ان کو پیار سے سمجھائیں, مسئلہ بتائیں کہ بھائی میرے جو اندر منہ میں تھوک بنتا ہے نارمل کنڈیشن میں اسے رہنے دیں, اور وہ آتا جاتا رہے تو اسے روزے میں فرق نہیں پڑتا. اکٹھا نہ کریں. ہاں تھوک اگر باہر نکالا اور واپس نکل لیا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. نمبر 12, منہ میں رنگین ڈورا وغیرہ رکھا, رنگین دھاگا وغیرہ رکھا, جس سے تھوک رنگین ہو گیا, پھر تھوک نکل لیا, روزہ جاتا رہا, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, کیونکہ کلر کا اثر آ جائے گا اس کے اندر, ہے نا. نمبر 13, آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا. اگر قطرہ 2 قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا, اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ جاتا رہا. پسینے کا بھی حکم ہے, ایسا ہی ہے نا. یعنی پسینے کا بھی یہی حکم ہے جو آنسو کا حکم ہے. یعنی اگر اس کا 1 قطرہ 2 قطرہ اگر چلا جائے حلق میں, لیکن اگر مان لو اتنی ماترا میں آئے کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہو, تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا. نمبر 14 اور آخری, پاخانے کا مقام باہر نکل پڑا تو حکم ہے کہ کپڑے سے خوب پونچھ کر اٹھے کہ تری بالکل باقی نہ رہے. جب آپ پانی لیں گے تو پانی کی تری اس مقام پر, جسے اندر کا وہ حصہ جو ہوتا ہے باہر آ جاتا ہے بعض لوگوں کو, اور اس میں پانی کی تری آئی, اور اگر آپ نے اس کی پانی کی تری کو نہیں پہنچا, اس کے لیے جن کو یہ پرابلم ہو وہ کپڑا ساتھ میں ایک الگ سے لے کے جایا کریں بیت الخلاء جب بھی جائیں. تو اس جیسے ہی اس پانی کو جب پانی کا استعمال کریں تو فوراً اس کپڑے سے پانی کو پونچھ لیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر کچھ پانی اس پر باقی تھا اور یہ بندہ کھڑا ہو گیا کہ پانی اندر چلا گیا تو روزہ فاسد ہو گیا, یعنی ٹوٹ گیا, کیونکہ یہ پانی پھر اندر پہنچ جائے گا. اسی وجہ سے فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ دار استنجا یعنی کہ پانی سے پاکی حاصل کرنے میں سانس نہ لیں. جو روزہ دار ہیں سانس لیں گے تو پانی اندر چلا جائے گا, تو اس کی احتیاط رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اب انشاءاللہ عز و جل آئندہ میں روزے کی قے کا حکم سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا, اس میں جو ایک ٹاپک یہ گزرا ہے اس میں کہ پہلا والا چیپٹر کہ بھولے سے کھایا پیا, تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمیں رزق کون کھلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. اب کوئی نہ کوئی معاملہ, کوئی نہ کوئی وجوہات ہوگی کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اسے رزق کھلانا ہے, اور بندہ ہے روزے سے, ہے نا. تو اس کنڈیشن پر اس کے ذہن سے وہ بات نکل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کھلا دیتا ہے, اور اس کا روزہ بھی باقی رہتا ہے. تو یہ رزق اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. تو اس بنا پر جو بندہ بھول کر کے کھایا یا بھول کر کے پیا, تو اب جو ہے یہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس سے جان بوجھ کر نہ کھائے اور جان بوجھ کر نہ پیے, ان باتوں کا دھیان رکھیں انشاءاللہ. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, درسی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.